آج ہم قدیم چین کی ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو 2500 سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن آج بھی دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز، بزنس اسکولز، یہاں تک کہ کھیلوں کی کوچنگ میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ سن زو کی جنگ حکمت۔ جی، دی آرٹ آف وار۔ ہمارے پاس اس کتاب کا 1904 کا لائنل جائلز کا ترجمہ ہے، اور ہمارا مقصد صرف جنگی چالوں کو سمجھنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ اس میں چھپی اس گہری حکمت کو کھنگالنا ہے جو قیادت، منصوبہ بندی اور انسانی نفسیات کے بارے میں بتاتی ہے۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کتاب جنگ کے نام سے مشہور ہے، اس کا اصل پیغام جنگ سے بچنا ہے۔ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے کہ سب سے بڑی جیت وہ ہے جو بغیر لڑے حاصل کی جائے۔ تو آج ہم اس کتاب کے تاریخی پس منظر، اس کے مصنف سن تزو کی پراسرار شخصیت اور ان بنیادی اصولوں پر بات کریں گے جو اسے آج بھی اتنا اہم بناتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اسی پراسرار شخصیت سے۔ سن تزو کون تھے؟ جب میں اس بارے میں پڑھ رہی تھی تو سب سے پہلی اور مشہور کہانی مورخ سیما چیان کی ملی، جی، جس میں وو کے بادشاہ ہولو نے سن تزو کو آزمانے کے لیے ایک بہت عجیب کام دیا۔ محل کی کنیزوں کی فوج تیار کرنے کا؟ جی، 180 کنیزوں کی۔ یہ تو مذاق لگتا ہے۔ بالکل، اور کہانی آگے اور بھی ڈرامیٹک ہو جاتی ہے۔ جب سن تزو نے کنیزوں کو فوجی مشق کے احکامات دیے تو وہ ہنسنے لگیں۔ ظاہر ہے انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا ہوگا۔ کسی نے حکم نہیں مانا۔ سن تزو نے دوبارہ حکم دیا، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ اس پر سن تزو نے ان دستوں کی سربراہ جو بادشاہ کی دو سب سے پسندیدہ کنیزیں تھیں، انہیں سزائے موت دینے کا حکم دے دیا۔ کیا؟ جی، بادشاہ نے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن سن تزو نے کہا جب ایک جنرل فوج کی کمان سنبھال لے تو وہ بادشاہ کے کچھ احکامات نظر انداز کر سکتا ہے۔ واہ! ان دو کنیزوں کے سر قلم ہونے کے بعد باقی 180 کنیزوں نے مکمل خاموشی اور نظم و ضبط کے ساتھ مشق کی۔ یہ تو بہت سخت مثال ہے، یعنی نظم و ضبط کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ یہ کہانی تو سیما چیان نے لکھی، لیکن مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اسی دور کی سب سے بڑی اور مستند تاریخی دستاویز زوچوان میں سن تزو نام کے کسی شخص کا ذکر تک نہیں ملتا۔ اور یہ بہت بڑی خامی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے تاریخ دانوں کو صدیوں سے الجھا رکھا ہے۔ زوچوان اس دور کی سیاست اور جنگوں کی سب سے تفصیلی تاریخ ہے۔ صحیح۔ اور اس میں اس دور کے ہر چھوٹے بڑے کردار کا ذکر ہے، لیکن سن تزو کا نہیں۔ اس سے یہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ ہو سکتا ہے سن تزو کوئی شخص تھا ہی نہیں، اچھا، بلکہ یہ نام ایک لقب تھا جو بعد میں اس کتاب کے مصنف یا مصنفین کو دے دیا گیا۔ اچھا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ سن تزو ایک فرضی کردار ہو جسے بعد میں گھڑا گیا ہو۔ لیکن کتاب میں تو وو اور یوئے جیسی ریاستوں کی دشمنی کا ذکر ملتا ہے جو کہ حقیقی تھیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ کتاب میں وو اور یوئے کی دشمنی پر بہت زور ہے، جو 506 قبل مسیح کے بعد عروج پر پہنچی۔ ٹھیک۔ لیکن سیما چیان کے مطابق سن تزو 512 قبل مسیح میں وو کے بادشاہ کے مشیر تھے، اور اس وقت وو کا اصل اور بڑا دشمن چو کی ریاست تھی۔ تو یہاں ایک تضاد ہے۔ بالکل، یہ ایک اور تضاد ہے جو اس نظریے کو تقویت دیتا ہے کہ یہ کتاب شاید کسی ایک شخص نے ایک وقت میں نہیں لکھی۔ زیادہ تر ماہرین اب یہ مانتے ہیں کہ سن تزو نامی ایک حقیقی حکمت عملی کے ماہر ضرور تھے تو صحیح، لیکن وقت کے ساتھ ان کی شہرت بڑھتی گئی اور اس دور کی تمام بڑی فتوحات ان کے نام سے منسوب کر دی گئی۔ تو چاہے سن تزو ایک شخص ہوں یا کئی لوگوں کی حکمت کا مجموعہ، جو چیز آج بھی زندہ ہے وہ ہے یہ کتاب۔ آخر اس کتاب کے فلسفے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس کے بنیادی اصول پر ہوئی۔ سب سے بڑی جیت لڑنا نہیں بلکہ بغیر لڑے جیتنا ہے۔ یہی اس کتاب کا جوہر ہے اور اس کی لازوال مقبولیت کا راز بھی۔ سن تزو سپہ سالاری کو 4 درجات میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یعنی بہترین حکمت عملی، دشمن کے منصوبوں کو بننے سے پہلے ہی ناکام بنا دینا، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جنگ جیت لی جائے۔ بالکل۔ دوسرا درجہ ہے دشمن کو اس کے اتحادیوں سے کاٹ دینا، اسے تنہا کر دینا تاکہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا درجہ جسے سن تزو بہتر نہیں سمجھتے وہ ہے میدان جنگ میں دشمن کی فوج سے براہ راست ٹکرانا،
اور سب سے بدترین اور آخری حربہ ان کے نزدیک قلعہ بند شہروں کا محاصرہ کرنا ہے۔ وہ اسے سب سے برا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں، آپ کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے سپاہی تھک کر ہمت ہار بیٹھتے ہیں، اور آخر میں اگر آپ جیت بھی جائیں تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی سے ان کا وہ مشہور قول جڑا ہے، اگر تم دشمن کو جانتے ہو اور خود کو بھی جانتے ہو تو تمہیں 100 جنگوں کے نتیجے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن خود کو جاننے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ خود کو جاننے کا مطلب صرف اپنی فوجی طاقت گننا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنی فوج کی اخلاقی حالت، ان کے حوصلے، اپنی سپلائی لائنز کی مضبوطی، اپنے علاقے کا جغرافیہ اور سب سے بڑھ کر اپنی کمزوریوں کو جاننا۔ اور دشمن کو جاننا بھی پھر اسی طرح گہرا ہوگا۔ جی، ان کے جنرل کی شخصیت، ان کی فوج کی تربیت، ان کے اتحادیوں کی وفاداری اور ان کے ملک کے اندرونی حالات کو سمجھنا۔ سن تزو کے مطابق فتح 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ کون سی 5 چیزیں؟ پہلا، یہ جاننا کہ کب لڑنا ہے اور کب نہیں۔ دوسرا، چھوٹی اور بڑی فوج کو ایک ہی مہارت سے سنبھالنا۔ تیسرا، فوج میں ایک جیسا جذبہ پیدا کرنا۔ اور چوتھا؟ خود تیار رہ کر دشمن کو غفلت میں پکڑنا۔ اور آخر میں ایک قابل جنرل کو بادشاہ یا حکومت کی غیر ضروری مداخلت کے بغیر فیصلے کرنے کی آزادی دینا۔ یہ آخری نقطہ آج کی کارپوریٹ دنیا نے بھی بہت اہم لگتا ہے نا؟ جہاں مائکرو مینجمنٹ اکثر اچھے منصوبوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس کتاب کے ایک اور بہت مشہور پہلو پر آتے ہیں، دھوکہ دہی کا فن۔ سن تزو کہتے ہیں تمام جنگیں دھوکہ دہی پر مبنی ہیں۔ جی، اور وہ اسے صرف ایک فلسفے کے طور پر پیش نہیں کرتے، بلکہ اس کی عملی شکلیں بھی بتاتے ہیں۔ مثلاً جب آپ حملہ کرنے کے قابل ہوں تو نااہل نظر آئیں۔ جب آپ قریب ہوں تو دشمن کو یقین دلائیں کہ آپ بہت دور ہیں۔ بالکل، یہ سب دشمن کو ذہنی طور پر تھکانے اور غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرنے کی ٹیکنیک ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے وہ 2 خاص اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں، چنگ اور چی۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت دلچسپ تصور ہے۔ چنگ کا مطلب ہے براہ راست، روایتی یا متوقع حملہ۔ یہ وہ چال ہے جو دشمن دیکھ سکتا ہے، جس کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ جی، جبکہ چی کا مطلب ہے بالواسطہ، غیر روایتی یا حیران کن حملہ۔ یہ وہ چال ہے جو دشمن کی توقعات کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ تو ایک ماہر جنرل ان دونوں کو استعمال کرتا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایسے استعمال کرتا ہے جیسے یہ ایک دائرے کے 2 حصے ہوں جو مسلسل ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی تاریخی مثال ہے؟ ایک بہترین مثال جنرل ہان شین کی جنگ ہے۔ اسے ایک دریا پار کر کے دشمن پر حملہ کرنا تھا۔ اس نے اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ دریا کے کنارے روایتی کشتیوں پر جمع کرنا شروع کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ سامنے سے حملہ کرے گا۔ یہ اس کا چنگ حملہ تھا۔ بالکل، دشمن نے اپنی ساری توجہ اس طرف مرکوز کر دی، لیکن خفیہ طور پر ہان شین نے اپنی بہترین فوج کو رات کے اندھیرے میں لکڑی کے بڑے ٹبوں میں دریا کے ایک غیر متوقع حصے سے پار کروا دیا اور دشمن پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ تھا چی حملہ۔ جی، جب دشمن بوکھلا کر پیچھے مڑا تو سامنے والی فوج نے بھی حملہ کر دیا۔ دشمن 2 طرف سے پھنس گیا اور تباہ ہو گیا۔ اسے آج کے دور میں ایپل کی مارکیٹنگ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ ان کا چنگ حملہ ان کے نئے آئی فون کا بڑا اعلان ہوتا ہے جس کا سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن ان کا چی حملہ وہ ون مور تھنگ والا سرپرائز ہوتا ہے۔ واہ، بہت اچھی مثال ہے۔ جب وہ ایک ایسی پروڈکٹ متعارف کراتے ہیں جس کی کسی کو توقع نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ اصل مقصد دشمن کو الجھن میں رکھنا ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ آپ کا اصل منصوبہ کیا ہے۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے صرف جاسوسی نہیں بلکہ میدان جنگ کی چھوٹی چھوٹی علامات کو پڑھنے کا فن بھی سکھایا گیا ہے۔ یہ حصہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ جی، یہ ایک ماہر کمانڈر کی مشاہداتی صلاحیتوں پر زور دیتا ہے۔ باب 10 میں سن تزو بتاتے ہیں کہ ماحول کو کیسے پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو دور سے اٹھتی ہوئی دھول کا ایک اونچا اور پتلا ستون نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ دشمن کے رتھ آ رہے ہیں۔ اور اگر دھول پھیلی ہوئی ہو؟ اگر دھول نیچی اور وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی ہے تو یہ پیدل فوج کی نشانی ہے۔ اور پرندوں کے بارے میں بھی کچھ تھا؟ ہاں، اگر کسی جگہ سے پرندے اچانک اڑان بھریں
تو ہو سکتا ہے وہاں دشمن نے گھات لگائی ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک عام سپاہی تو نظر انداز کر دے گا، لیکن ایک عظیم جنرل کے لیے یہ انمول معلومات ہیں۔ تو اب تک ہم نے جنگ کے فلسفے، دھوکہ دہی اور حکمت عملی کی بات کی۔ اب آتے ہیں اس شخص پر جس نے یہ سب کرنا ہے، خود جنرل۔ سن تزو نے ایک جنرل کی 5 خطرناک غلطیوں کا ذکر کیا ہے۔ بالکل، اور یہ قیادت کا ایک لازوال سبق ہے۔ پہلی غلطی ہے لاپرواہی، جو تباہی کا باعث بنتی ہے۔ دوسری بزدلی۔ جی، بزدلی، جو اسے قید کروا دیتی ہے کیونکہ وہ فیصلہ کن موقع پر قدم اٹھانے سے ڈرتا ہے۔ اور تیسری ہے جلد بازی کا غصہ، جسے دشمن آسانی سے اکسا کر غلط فیصلے کروا سکتا ہے۔ اور باقی 2 غلطیاں تو اور بھی زیادہ نفسیاتی ہیں، ہے نا؟ چوتھی ہے عزت نفس کی حد سے زیادہ نزاکت، یعنی ایسا لیڈر جو ذرا سے بے عزتی پر بھڑک اٹھے۔ اور پانچویں جو سب سے حیران کن ہے، وہ ہے اپنے آدمیوں کے لیے حد سے زیادہ فکر۔ یہ غلطی کیوں ہے؟ اپنے لوگوں کا خیال رکھنا تو اچھی بات ہے، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ سن تزو یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے سپاہیوں کا خیال نہ رکھو، لیکن حد سے زیادہ فکر کا مطلب ہے کہ آپ اتنے پریشان ہو جائیں کہ مشکل فیصلے نہ کر پائیں۔ یعنی آپ کو کچھ سپاہیوں کو قربان بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ بالکل، جنگ میں ایسے لمحات آتے ہیں۔ اگر ایک جنرل ہر سپاہی کی جان بچانے کی فکر میں رہے گا تو وہ کبھی بھی بڑا خطرہ مول نہیں لے سکے گا اور آخر میں سب کو ہی مروا دے گا۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، اسی دور کے ایک اور عظیم جنرل وو چی کی مثال بہت مشہور ہے۔ ایک جنگ میں اس کے ایک سپاہی نے حکم ملنے سے پہلے ہی بہادری دکھاتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا۔ جنگ کے بعد وو چی نے اس سپاہی کو سزائے موت دے دی۔ بہادری پر سزا؟ سب حیران ہوئے۔ وو چی نے کہا، یہ بہادر تھا، لیکن اس نے حکم توڑا۔ اگر میں اسے معاف کر دوں تو فوج میں نظم و ضبط ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کی سختی تھی۔ لیکن دوسری طرف وہی وو چی جب دیکھتا کہ اس کے ایک سپاہی کے زخم میں مواد بھر گیا ہے تو وہ خود اپنے منہ سے اسے چوس کر باہر نکالتا۔ اچھا، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ زمین پر سوتا اور وہی کھانا کھاتا جو وہ کھاتے۔ وہ سخت بھی تھا اور ہمدرد بھی۔ لیکن اس کی ہمدردی اس کے فیصلوں پر حاوی نہیں ہوتی تھی۔ بالکل۔ اور آخری اہم عنصر جس پر سن تزو نے پورا ایک باب لکھا ہے، جاسوسوں کا استعمال۔ وہ 5 قسم کے جاسوسوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن حد تک جدید ہے۔ وہ 5 اقسام بتاتے ہیں: مقامی جاسوس، اندرونی جاسوس، بدلے ہوئے جاسوس، برباد شدہ جاسوس اور زندہ بچ جانے والے جاسوس۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کن لگی وہ جاسوسی پر پیسہ خرچ کرنے کی دلیل تھی۔ سن تزو کہتے ہیں کہ جاسوسوں پر پیسہ خرچ کرنے سے انکار کرنا غیر انسانی ہے۔ یہ بہت سخت لفظ ہے۔ اور اس کی دلیل بہت عملی اور گہری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ سالوں چل سکتی ہے، لاکھوں لوگ مرتے ہیں، ملک کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ چند ہزار سونے کے سکے خرچ کر کے ایسی معلومات حاصل کر سکتے ہیں جس سے جنگ ایک دن میں ختم ہو جائے تو آپ نہ صرف پیسہ بچا رہے ہیں بلکہ لاکھوں جانیں بھی بچا رہے ہیں۔ جی، اس لیے جاسوسی پر پیسہ بچانا دراصل عوام پر سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس سے ان کی تکلیف بڑھتی ہے۔ یہ تو ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سن تزو کی کتاب اصل میں طاقت کے بے دریغ استعمال کے خلاف ایک ہدایت نامہ ہے۔ جی۔ یہ حکمت عملی، گہری منصوبہ بندی، نفسیاتی برتری اور سب سے بڑھ کر بغیر لڑے جیتنے کے فن پر زور دیتی ہے۔ اور اس کے اصول صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، بلکہ آج بھی قیادت، کاروبار اور ذاتی زندگی کے چیلنجز میں بھی اتنے ہی کارآمد ہے۔ بالکل۔ اور سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ سن تزو نے فوجوں اور ریاستوں کے بارے میں لکھا، لیکن اس کے تمام اصول انسانی فطرت، محرکات اور تنازعات کو سمجھنے پر مرکوز ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جنگ کا سامنا کرتے ہیں۔ جی۔ ذرا سوچئے سن تزو کی یہ قدیم حکمت، اپنے میدان کو سمجھنا، اپنے مخالف کی کمزوریوں کو جاننا اور بیانیے کو کنٹرول کرنا، ہماری آج کی ان جنگوں میں فتح حاصل کرنے میں کس طرح مدد کر سکتی ہیں؟